اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا اگلا سبق پڑھیں گے جو کہ سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 54 یعنی 54 اور آیت نمبر 55۔ شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آج تلاوت کرتے ہیں آیت نمبر 54 اور 55 کی۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یحسدون الناس، یحسدون وہ حسد کرتے ہیں، الناس لوگوں سے، علی اوپر، ما جو، آتا دیا ہے، ہم اللہ ان کو اللہ نے، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو عطا کیا ہے ان کو اللہ نے، من سے، فضلہ اس کے فضل سے، یعنی اللہ کے اپنے فضل سے، اللہ نے جو اس کو عطا کیا ہے اس سے حسد کرتے ہیں۔ فقد پس تحقیق، آتینا آل ابراہیم دیا ہم نے خاندان ابراہیم کو، ابراہیم الکتابہ دیا ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب، والحکمت اور حکمت یعنی راز کی باتیں، اندر کی باتیں، وآتیناہم اور دی ہم نے ان کو، ملکن عظیما ملک بڑا، سلطنت بڑی، اور ہم نے عطا کیا ان کو یعنی ان کی خاندان کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کو، کتاب اور حکمت، علم اور حکمت، اور دی ہم نے ان کو سلطنت بڑی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ذکر کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اور پیغمبری، یعنی یہودی جو ہے وہ حسد کرتے ہیں، جس طرح کل ہم نے پڑھا تھا تو اس میں پڑھا تھا کہ ان کو اگر اللہ تعالیٰ کوئی سلطنت دے تو وہ تو ایک تل برابر بھی کسی کو نہ دیں، اتنے وہ بخیل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا وہ حسد کرتے ہیں اس سے کہ جو سلطنت دی ہے میں نے کسی اور کو ان کے علاوہ، یعنی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سلطنت، حکمت اور پیغمبری جو کچھ بھی ہے، علم اور حکمت، سارا کچھ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی دیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ہی خاندان کو دیا ہے۔ یعنی یہودی بھی جس وقت وہ صحیح عقیدے پر تھے تو وہ بھی صحیح مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اپنا عقیدہ جو ہے اس طرح چینج کر دیا کہ وہ مسلمان نہیں رہے، صرف یہودی ہی یہودی رہے، اپنا نام ہی ان کا رہا، اور اللہ کی وحدانیت کو انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ کی فرما برداری کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو سارا کچھ وہ صرف یہودی ہی رہ گئے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ یہودی اگر یہ حسد فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں لوگوں سے، ان کو جو ہم نے اپنے فضل سے دیے، یعنی پیغمبری جو دی وہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو کہ عرب والوں میں سے تھے، تو اس لیے ان کو اگر اس سے حسد محسوس ہو رہا ہے تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور یہ خود بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے۔ جو ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ سے پیغمبری اور علم اور حکمت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ ہی خاندان میں ہی دیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی اسحاق علیہ السلام،
جو کہ بی بی سارہ سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام جو کہ بی بی ہاجرہ سے تھے۔ بی بی سارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، اور بی بی ہاجرہ بھی، جو کہ وہ بھی کسی جگہ پر جب ذکر آئے گا تو میں بتاؤں گی کہ بی بی ہاجرہ ان کی کیسے بیوی بنی تھی، جبکہ بی بی سارہ تو شروع سے ہی ان کی بیوی تھی۔ تو اسحاق علیہ السلام بھی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو بی بی سارہ سے پیدا ہوئے تھے، اور بہت بڑھاپے کی عمر میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے پیغمبری ابراہیم علیہ السلام سے منتقل کر کے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں ہی دی۔ دونوں پیغمبر تھے، اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر اور اسماعیل علیہ السلام بھی۔ اسماعیل علیہ السلام ہی نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ بنایا تھا۔ پھر پیغمبری اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہو گئی، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نہیں تھی۔ اس میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی پیغمبر ساتھ ساتھ آتے رہے ان کو بشارت ملتی رہی کہ آخری پیغمبر آئیں گے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دعا بھی کی تھی جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے۔ تو وہی عرب والوں میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، لیکن شروع میں جو ہے وہ پیغمبری جو ہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے پیغمبری منتقل ہو گئی تھی۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو تھے وہ دو اس کے بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام اور جو کہ پیغمبری ملی یعقوب علیہ السلام کو، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، اس میں پیغمبری ملی یوسف علیہ السلام کو۔ پھر اس سے پیغمبری منتقل ہوتی رہی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام ہی کا نام تھا اسرائیل، اس لیے ان سب کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اس لیے یہ جو ہے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوشخبری ملی تھی تورات میں، یعنی سارے یہودیوں کو پتہ ہے، یہودیوں کے عالموں کو پتہ ہے، کیونکہ انہوں نے تورات پڑھا ہوگا، اور تورات میں موجود تھی یہ بشارت کہ آخری پیغمبر جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی تمہارے بھائی کی اولاد میں سے ہوگی، اور وہ عرب والوں میں سے ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام ہوگا۔ ان کو باقاعدہ معلوم تھا، لیکن پھر کیوں وہ حسد کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو ان کے بھائی ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے بزرگی دی، عزت دی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، آل ابراہیم، انہی کو علم دیا، انہی کو حکمت دیا، ان کو کتاب دی، ان کو دیے میں نے بڑی سلطنت۔ سلیمان علیہ السلام کو کیسی سلطنت، کس طرح کی بادشاہت اللہ نے دی، جو نہ اس سے پہلے کسی کی تھی اور نہ اس کے بعد۔ ان کو تو پرند چرند، کیڑوں کا، مکوڑوں کا، اور جن اور ساری چیزوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان پر جو ہے بادشاہ بنا دیا تھا، اور ان سب کی زبان کی جو ہے سلیمان علیہ السلام کو جو ہے ان سب کی زبانوں کی سمجھ آ جاتی تھی۔ یہاں کے جو پرندے بولتے تھے وہ بھی ان کو سمجھ آ جاتی تھی، جو چونٹیاں بولتی تھی وہ بھی ان کو سمجھ آ جاتی تھی، اور جو جن جہاں جہاں پر تھے وہ سارے ان کے انڈر تھے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو سب چیزوں کو ان کے انڈر کر دیا تھا۔ تو یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اللہ نے اس کو بادشاہت دی، اور سلیمان علیہ السلام نے جگہ جگہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے ہم کو بزرگی دی
اور میرے خاندان والوں کو دی۔ وہ اللہ کا بہت شکر ادا کیا کرتے تھے، اور سارے پیغمبروں کی یہی حیثیت ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے، یعنی چاہے وہ بنی اسرائیل تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی وہ بھی، یا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے پیغمبر تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، اور چاہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ پھر کیوں حسد کرتے ہیں؟ یہ حسد کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی تو ان کے بھائی کے اولاد میں سے ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پیغمبری یہ فضل ہمیں کیوں نہیں ملا، پیغمبری ہمارے میں سے کیوں نہیں آئی؟ یہودی ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے ان کے عالم، اور یہ ان کا بہانہ تھا اور حسد فیل کرتے تھے، ورنہ تو یہ بھی ان کے بھائیوں میں سے تھے، اور ان کا ایک بہانہ تھا ان کی سرداری ان سے نہ چھن جائے، ان کی دنیا کی مال اور دولت ان سے نہ چھن جائے، ان کو جو تحفے تحائف بادشاہوں سے ملتے ہیں وہ نہ ان سے چھن جائے، اس لیے وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، اور اس قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، تاکہ ان کو یہ دنیا کی رونق مہیا ہو، اور یہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تو ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہی کے خاندان کو پیغمبری دی اور کتاب دیا، یہ ایسے ہی حسد فیل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، پھر ان میں سے کوئی، فَمِنْهُمْ پھر ان میں سے، من کوئی، آمنا ایمان لاتا ہے، بھی ساتھ اس کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس قرآن پر اور اسلام کو قبول کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ، اور ان میں سے، من کوئی، صدّا دور رہتا ہے، عنہ اس سے، یعنی ہٹا رہتا ہے ان سے، اس سے یعنی اسلام قبول نہیں کرتا، اسلام سے ہٹا رہتا ہے۔ وَکَفَا اور کافی ہے، بِجَہَنَّمَ ساتھ دوزخ، سعیرہ کی بھڑکتی ہوئی آگ، کہتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے کافی ہے، پھر اگر وہ جو نہیں مانتے کافی ہے ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، پھر تیار رہیں اس کے لیے۔ جو کوئی مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر اور اللہ کا پیغمبر اور اس کتاب کو اور اسلام قبول کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اللہ کی وحدانیت پر تو ٹھیک ہے، اور آخرت کے ملاقات پر تو ٹھیک ہے، وہ تو ایمان لے آیا۔ لیکن جو کوئی نہیں لاتا، اس سے دور رہتا ہے، ایمان نہیں لاتا، تو اس کے لیے تیار ہے دوزخ کا عذاب، پھر تیار ہو جائیں اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جلنے کے لیے۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے بھابھیوں نندوں کو، اور ہماری استانیوں کو، اور ہمارے اسپیشلی میری استانی آپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرمائے۔ اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری پریشانیاں، تکلیفیں اور ہماری بیماریاں ہم سے دور کر دیں۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں۔ آمین ثم آمین۔